پچھلی کچھ دہائیوں سے سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اگر گزشتہ چند سالوں کی بات کی جائے تو بائیو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہمیں کافی اہم ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں۔ ایسے میں آرٹیفیشل وومب کا کانسیپٹ فیوچر میں حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بچوں کو جنم دینے کے لیے ماں کے پیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی اب بچوں کو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کے ذریعے لیبارٹریز میں پیدا کیا جا سکے گا۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ حال ہی میں ایک مشہور بائیو ٹیکنالوجسٹ ہاشم الگاہلی نے ماں کی کوکھ کے باہر 30,000 بچوں کو پیدا کرنے والی اپنی ایک ریولوشنری آرٹیفیشل وومب ٹیکنالوجی ایکٹو لائف کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ پبلکلی ریویل کیا ہے۔ ہاشم کے مطابق وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے 30,000 بچوں کو ماں کی کوکھ کے باہر ایسی پوڈز میں پیدا کریں گے۔ اس ٹیکنالوجی کو اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ کا بچہ کچھ مہینوں کا ہو جائے گا، آپ گھر بیٹھے بچے کے لات مارنے کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو اتنا ایڈوانس بنا لیا گیا ہے کہ آپ بچے کو اپنی آواز تک سنا سکتے ہیں، یعنی ماں گھر بیٹھے بچے کو لوری بھی سنا سکتی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پورے ریولوشنری کانسیپٹ کی شروعات ایک جھوٹ سے ہوئی تھی۔ کہانی تب سے شروع ہوتی ہے۔ 1500 AD میں ایک سوئس فزیشین پیراسیلسس نے کہا کہ ماں کے پیٹ کے باہر بچے کو پیدا کرنے کے لیے صرف 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آدمی کا سپرم اور دوسرا گھوڑے کی کھاد۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر انسانی سپرم اور گھوڑے کی کھاد کو مکس کر کے اس پر خون کی چند بوندیں چھڑکی جائیں تو 40 دن میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان دنوں ایسی کہانیاں بہت عام تھیں، یہاں تک کہ سائنسدان بھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے کے عمل کو ایک جادو ہی سمجھتے تھے۔ ایسے میں جس عورت کو بچہ نہ ہوتا، اس کے پیچھے بہت سی جادوئی کہانیاں بنائی جاتی اور اس کو منحوس خیال کیا جاتا۔ ایسے میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ بچے ماں کے پیٹ میں محفوظ نہیں ہیں، ان کو ماں کے پیٹ سے باہر ہی بڑا کرنا ہوگا۔ ان شارٹ ان کی سوچ ایکٹو لائف کانسیپٹ کی طرف ہی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے کئی سال بعد ایک برٹش بیالوجسٹ JBS ہیلڈن نے اپنی کتاب ڈیڈ الوس پبلش کی، جس میں ایک تصوراتی کہانی بنائی گئی تھی جس میں 2 سائنسدان 1951 کے پلین ایکسیڈنٹ میں مری ایک عورت کی اووریز کو اگلے 20 سال تک ایک نیوٹریشن میڈیم میں زندہ رکھتے ہیں۔ پھر وہ ہر مہینے اس اووری سے نکلے ہوئے ایگز کو کسی آدمی کے سپرم کے ساتھ مکس کر کے بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دنوں یہ کتاب خاصی مشہور تھی، جس میں یہ دونوں سائنسدان اپنے ایکٹوجینیٹک ایکسپیریمنٹس میں 90% کامیابی حاصل کر رہے تھے، جس وجہ سے سال 1968 آتے آتے فرانس وہ پہلا ملک بن جاتا ہے جو ہر سال 60,000 بچے اس ٹیکنالوجی سے پیدا کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ان سب سائنسدانوں کو یہ کہاں علم تھا کہ ان کی یہ تصوراتی ایجادات آنے والے وقتوں میں حقیقت کی شکل اختیار کر لیں گی۔ آج کے دور میں سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ بچوں کو ماں کے پیٹ کے باہر ایک فیکٹری لائک ماحول میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس پورے عمل کو ایکٹوجینیسس کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ایمبریو اپنا 9 مہینے کا پریگننسی پیریڈ آرٹیفیشل وومب میں گزارے گا۔ آرٹیفیشل وومب کو ماں کے پیٹ کے متبادل کے طور پر بنایا گیا ہے۔ ایکٹو لائف نامی کمپنی نے اس پورے پروسیس کو متعارف کروایا ہے، لیکن آج کے دور میں اس ٹیکنالوجی کو ایک کنسیپٹ کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ہاشم الگاہلی کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو پوری طرح ڈیولپ کر لیا گیا ہے۔ اگر ان کو ایتھیکل کنسرنز پر چھوٹ دے دی جائے تو وہ کسی بھی وقت اس کو آپریشنل کر سکتے ہیں، اور اس میں بچے کے فزیکل فیچرز کا اچھی طرح دھیان رکھا جائے گا۔ مزید یہ کہ اس میں بچوں کے اب نارمل پیدا ہونے کو لگ بھگ ختم ہی کر دیا جائے گا۔ اس میں کچھ خاندانوں کو کرسپر Cas9 ٹیکنالوجی کے ذریعے ایلیٹ فیسلٹیز بھی فراہم کی جائیں گی۔ ایسے میں انسانی جینز کو ایڈٹ کر کے اس میں اپنی مرضی کی خصوصیات شامل کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر ماں باپ اپنے بچے کی سکن ٹون، ہائٹ، فزیکل سٹرینتھ، یہاں تک کہ انٹیلیجنس لیول کو بھی اپنی مرضی سے ڈیزائن کروا پائیں گے۔ لیکن اس سبھی ٹیکنالوجی کی ضرورت کیا ہے؟ ہاشم الگاہلی کا کہنا ہے کہ اس میں ایک عورت کو 9 مہینوں کے پریگننسی پیریڈ کے دوران
ہونے والے مختلف ایشوز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جاپان، بلغاریہ اور ساؤتھ کوریا جیسے ممالک جہاں آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے، وہاں اس ٹیکنالوجی سے کافی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی خواتین جو بایولوجیکل وومب ایشوز کی وجہ سے ماں نہیں بن سکتی، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان سبھی ایشوز کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے خطرہ بھی ہو سکتی ہے؟ تنقیدی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اس وقت تک فائدہ دے سکتی ہے جب تک وہ قدرت کے اصولوں کے اندر رہ کر کام کرے۔ جیسے ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی وجود میں آتی ہے جو قدرت کے متصادم ہو، وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایٹم بم کی ایجاد کے بعد اس دنیا نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہونے والی خوفناک تباہی دیکھ رکھی ہے۔ ایسے میں یہ دنیا ایک نئی تباہی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر آرٹیفیشل وومب ٹیکنالوجی کو پوری طرح آپریشنلائز کر دیا جاتا ہے تو یہ ایٹم بم سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے توسل سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔